رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعق فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتوعك وعكا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال فقلت ذلك لأن لك أجرين فقال أجل ثم قال ما من مسلم يصيب عدم من مرض فما سواه إلا حط الله تعالى به سيئاته كما تحط شجرة ورقها متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو بخار تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے جسم اطہر کو چھوا، جیسے ہم بخار والے کو چیک کرتے ہیں نا جی، تو کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے جسم اطہر کو چھوا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بہت سخت بخار ہے، شدید ترین بخار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھ کو تمہارے 2 شخصوں کے برابر بخار ہوتا ہے، عام بندے کو ایک بند، اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک میں عرض کروں پھر عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ ہاں مجھ کو تمہارے 2 شخصوں کے برابر بخار ہوا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ اس لیے ہوگا کہ حضور کو ثواب بھی 2 گنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی تکلیف بیماری وغیرہ پہنچے مگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو خزاں کے طور میں۔ اچھا جی، مجھے بڑی زندگی میں کم بخار ہوا ہے لیکن جب بھی ہوتا ہے ٹکا کے ہوتا ہے۔ اچھا جی، میرا جو سب سے زیادہ ہائیسٹ گیا ہے جو میں نے ابھی تک سنا ہے وہ 103 104، یہ سب سے ہائیسٹ ہوا۔ میں نے یہ نہیں سنا کہ کسی بندے کو 112 بخار ہو گیا، 120 بخار ہو گیا، 2 4 1 2 3 4 بس یہاں تک۔ یہ میرے الفاظ ہوں تو ٹھیک ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعاق کما یعاق رجلان منکم، مجھے تم میں سے 2 لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے، یعنی حضور 2 گنا کر لیں آپ اس کو، اتنا شدید۔ بھائی جتنا بڑا منصب ہوتا ہے نا قبلہ، پھر آزمائش بھی اتنی دینی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی مجھے تو کچھ قربانی دینی نہ پڑے، بس ساری خیر صلی اللہ ہوئے، بس سکھ ہر پیسے اللہ اللہ ہوئے ہیں جی، کوئی تکلیف کوئی بیماری کوئی پریشانی کوئی کچھ نہ ہو جی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم کی ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ان کو تکلیف زیادہ دی گئی ہے نا تو پھر ان کو اجر بھی زیادہ دیا ہے۔ آپ جناب کی تو پھر میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کائنات میں کوئی امتی حضور کے 2 رکعتوں جو 2 رکعت نماز تہجد آپ عطا فرماتے تھے نا، ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکے۔ نبی ہوتا ہے جی، ان کی شان ان کی عظمت اپنے مقام پر۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، جتنا بڑا مقام ہوگا، پھر آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی، پھر بندہ جو ہے نا اس کو سنبھالے۔ حضرت کامیابی حاصل کر لینا مشکل نہیں ہوتا، وہاں پہ ٹکے رہنا مشکل ہوتا ہے۔ کامیابی حاصل کر لی نا آپ نے، آپ ایک بلندی پر پہنچ گئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ معاف کرے کتنے ولی جو ہے گمراہ ہو گئے، ولایت تو مل گئی، مقام تو مل گیا لیکن رندہ درگاہ ہو گئے، کتنے پڑھے لکھے۔ اب شیطان کی مثال آپ لے لیں، یہ نہ انسان ہے نہ فرشتہ ہے، جنات کی برادری سے تھا، اور جنات اچھے لفظوں کے ساتھ کوئی یاد نہیں کرتا جنات کو یہ اس۔ اور پھر آپ جب اس کی ماں باپ کے بارے میں پڑھیں گے نا قبلہ، آپ حیران ہو جائیں گے، اس کے ماں باپ اپنے قبیلے کے سب سے زیادہ طاقتور اور جنگجو قوم، تلبیس اور چلیپا یہ اس کے ماں باپ کا نام تھا، اور اتنے خوفناک اور اتنے یہ ہیبت ناک تھے کہ صرف 2 لوگ ہی، اس کی ماں اور اس کا باپ ہی پورے کے پورے جو جھنڈ ہوتے تھے قبیلے جنگ کے جو جھنڈ ہوتے تھے ان کو اڑا کے رکھتے تھے۔ انتہائی سرکش لوگوں کی اولاد پیدا ہوئی ابلیس عزازیل ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو کیا مقام دیا؟ معلم الملکوت بن گیا، وہ فرشتوں کا استاد بن گیا ہے، تعلیم دینے والا، ان کے اندر بیٹھا اٹھا جناب، پڑھا لکھا سارا سلسلہ کیا، لیکن وہ مقام حاصل ہو گیا نا، اب اس مقام کو مینٹین نہیں رکھ سکا۔ لو جی، اس دن سے یہ پہلی مثال تھی، اس لیے میں نے عرض کی، اس دن سے پھر سارے ہی ایسے کرتے آ رہے ہیں۔ صبح میں نے درس کے دوران میں نے عرض کیا تھا نا جی کہ میں نے اپنے شیخ سے ایک مرتبہ سوال کیا، شیخ یہ بتائیں کہ مولوی چور کیوں ہو گئے، پیر مشرک کیوں ہو گئے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے نہیں ایسا نہیں،
मौलवी कल्बी मौलवी था, पीर कल्बी पीर था। चोरों ने, मुशरिकों ने, धोखेबाजों ने, ड्रामेबाजों ने, बेईमानों ने मौलवियों को रूप और पीरों का रूप धार लिया। ये सबसे आसान तरीका था केवला किसी को धोखा देने के लिए। मौलवी के ऊपर सारे यकीन करते हैं, ये बंदा अच्छा है, शरीफ आदमी। अब एक 2 नंबर आदमी को, एक फ्राडी आदमी को इससे बड़ा कौन सा मौका मिलेगा? पीर बन जाओ, सजदे करवाओ, चलो जी अपनी कब्र के तवाफ़ करवाओ, ठीक है, सुभान अल्लाह, क्या बात, साथ बड़े बड़े गले लगा दो जी, नाल कौम कब्र का तवाफ़ करे, साथ हमारे पीर साहब को सजदे करे और साथ हमें लंगर दे के जाए। यानी भाई ईमान भी दे के जाओ, माल भी दे के जाओ, तो दोनों काम करके जाओ। भाई पीर कल भी पीर था, मौलवी मौला तक पहुंचाने वाला, मौला की खबर देने वाला, वो कल भी वही था, आज भी वही, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, धोखेबाजों ने, बेईमानों ने, 2 नंबरों ने ये रूप धार लिया है। डाकुओं ने, आपकी ये डिफेंस से पकड़ा नहीं गया एक जासूस, आपकी ISI ने पकड़ा, 25 साल तक एक हिंदू इमामत करता रहा, हिंदू, और उसको पकड़ के जब कहा कि जालिम तुझे शर्म नहीं आई कि तूने इतना बड़ा जुर्म किया है, मुसलमानों को नमाज़ें करवाता रहा, उनकी सारी नमाज़ें बर्बाद कर दी। कहने लगा मुझे किस बात की शर्म, मेरी हुकूमत ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हज़रत मनसब मिल जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन रखना, वो इज़्ज़त, वो वक़ार बरकरार रखना, ये बड़ी मुश्किल की बात है। मुख्तसर सी 1-2 लाइनें और हदीस अन आयशा क़ाल मा रअयतु अहदन वजअ अलैहि अशद्द मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये भी बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। अम्मा आयशा फरमाती है मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिसे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सख्त बीमारी होती हो। हाँ जी, ये भी बुखारी मुस्लिम, भाई बात वही आ गई, फिर ये हदीस पाक वही बता रही है, जितना बड़ा मनसब होगा तकलीफ़ भी उतनी बड़ी आएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितना बड़ा मनसब था, खलीलुल्लाह का मनसब था, तो कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। बीवी को छोड़ाओ, बच्चों को छोड़ाओ, बयाबान में छोड़ाओ, पूरी कौम के साथ आड़ा लगा लो, हाँ जी, फिर उसके बाद अपने हाथों से अपने बच्चे को ज़बह करो। ये छोटी आजमाइशें तो नहीं, हाँ जी, वो कुरान पाक के अंदर है ना जी, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। हमने खूब आजमाइशें की इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, खूब आजमाइशें, और जब वो उन आजमाइशों में पूरे हो गए तो फिर हमने कहा हाँ अब आप हैं इस काबिल का, आपको इमामत के मनसब पर फाइज़ किया जाए। लो जी, आज का सबक ये है, आजमाइशें आएँ, तकलीफ़ें आएँ, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान, हमारे गुनाह मिट रहे हैं। अल्लाह वालों को क्यों आती, उनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक